بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربک گرامر کورس کا پارٹ 2 حصہ دوم کا جملہ فعلیہ کا سبق نمبر 23، لیکچر نمبر 23۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے منصوبات کے متعلق پڑھا تھا کہ منصوبات جو ہیں ان میں سے ہم نے تقریباً 9 پڑھ لیے تھے۔ آج کے سبق میں ہم 10واں منصوب جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں۔ 10ویں نمبر پہ منصوبات میں ہے جی کانا کی خبر۔ کانا کی خبر جس طرح ان کا اسم، ما کی خبر، لا نفی جنس کا اسم، اس طرح کانا کی بھی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ کانا دراصل فعل ناقص ہے۔ کانا اور اس کے بہن بھائی جو ہیں ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ یہ فعل ناقص ہے، کامل نہیں، اس وجہ سے کانا کی فاعل اور مفعول کی بجائے کانا کی اسم اور خبر ہوا کرتی ہے۔ اس کی اسم مرفوع اور خبر منصوب ہوتی ہے جی۔ تو لہذا کانا کی خبر جو ہے وہ اس کے اندر شامل۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں سورہ عصر کے آخر میں آتا ہے انہو کان توابا۔ توابا، اب دیکھیں کانا توابا، کانا کے اندر جو ہوا ضمیر ہے نا وہ اس کا اسم بن جائے گا، توابا اس کی خبر بن جائے گی جو کہ حالت نصب میں ہے۔ اس کو وضاحت سے میں بیان کرتا ہوں۔ دراصل یہ کانا اور ماضی کے لیے آتا ہے، کانا فعل ماضی کے لیے، اور یکون مضارع کے لیے۔ کانا فعل ماضی کے لیے، یکون مضارع کے لیے۔ آپ کہیں گے کہ اگر یہ فعل ہے تو آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے مضارع کے جب وہ گردانیں پڑھی تھیں ان گردانوں کے اندر یہ ہم نے کیوں نہیں پڑھی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ تو فعل مکامل تھے نا جو ہم نے پڑھے تھے، اور یہ ناقص ہے۔ آپ کو اس کے اندازہ ہو جائے گا، دیکھیں وہ تھا ذہب ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا ذہبتا ذہبتما، یہ ہے کانا۔ وہاں پہ 3 فرسٹ پہ بھی زبر ہے، لاسٹ پہ بھی زبر ہے، اور درمیان والے پہ بھی زبر یا زیر آتی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں فرسٹ پہ تو کانا پہ زبر آ گئی، نون پہ بھی زبر آ گئی، یہ الف جو ہے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ مکمل اس طرح نہیں ہے۔ اصل یہ بھی کوانا تھا، اصل میں یہ کوانا تھا۔ کوانا سے ہم بنا سکتے ہیں کوانا، لیکن یہ کانا، کانا کانا کانو کانت کانتا کننا، اب یہ 6 نمبر پہ کننا ہو گیا، یکدم چینج ہو گیا۔ کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتنا کنتو کننا، تو آسان ترین گردانہ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں۔ اس طرح یکون یکونانی یکونون، تکون تکونانی یکن تکون تکونانی، تو یہ بھی آسان ہے۔ بہرحال فی الحال اس کی گردان پڑھنا مقصد نہیں ہے، گردان اس کی بعد میں ہم پڑھیں گے۔ فی الحال یہ بتانا مقصد ہے کہ کانا کی خبر بھی افعال ناقصہ میں سے ہے۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں جی کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، کانا کی خبر بنتی کیسے ہے۔ میں لفظ لکھتا ہوں آپ کے سامنے اردو میں کہ حامد بیمار ہے، حامد بیمار ہے، تو آپ پیٹرن سے نظر آ رہا ہے کہ یہ جملہ اسمی ہے، مبتدا خبر بنے گا، مبتدا بن جائے گا حامدن، اور خبر بن جائے گا مریضن۔ ٹھیک ہے جی، حامدن مریضن، یہ جملہ اسمی بن گیا۔ اب میں کہتا ہوں حامد بیمار تھا، میں آپ کو معنی بتا رہا ہوں کہ کانا کے معنی کے اندر کیا چینج لے کے آتا ہے۔ حامد بیمار تھا، اب یہاں پہ آ جائے گا کانا حامدن مریضن یا مریضن، مریضن آ جائے گا کیونکہ یہ خبر بن رہی ہے کانا کی، مریضن۔ حامد بیمار تھا، تو یاد رکھیں کانا جب آ جاتا ہے تو اس وقت معنی ہو جاتا ہے تھے والا،
تھے اور تھا والا معنی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور یکون جب آتا ہے تو اس وقت ہو جائے گا. حال والا معنی آتا ہے جب جملہ اسمیہ ہو، اسمیہ ہو تو حال والا معنی، اور جب کانا لگ جائے تو ماضی دور والی ماضی، تھا تھی والی ماضی والا، ماضی اس کو کہتے ہیں ماضی بعید، ماضی بعید والا معنی ہو جائے گا. ہو جائے گا میں نے غلط لکھ دیا ہے تو جائے گا، یہ ہے مستقبل والا معنی، ٹھیک ہے جی. اب میں کانا وہ حامد بیمار تھا تو کانا حامد مریضن، اب ہے حامد بیمار ہو جائے گا، میں لکھتا ہوں حامد بیمار ہو جائے گا، تو اس کا ہوگا یکون حامد مریضن. فرق سمجھ آگے جی. اس کے اور بھی استعمال ہیں جو انشاءاللہ آئندہ وضاحت میں پڑھیں گے کہ کانا یکون جو ہے یہ اگر فعل ماضی یا مضارع کے شروع میں آ جائیں تو اس میں معنی کے اندر کیا چینج ہوتا ہے. لیکن فی الحال ہمارا یہ سادہ سا جو ہے یہ ہو چکا کہ کانا تھے یعنی ماضی بعید والا معنی پیدا کرتا ہے، یکون جو ہے مستقبل والا معنی پیدا کرتا ہے. اگر حال والا معنی ہم نے حاصل کرنا ہے تو ہم جملہ اسمیہ کو استعمال کر لیں گے، یعنی مبتدا خبر کو استعمال کر لیں گے. کانا کی اسم یا خبر جو ہے وہ ضمیر بھی آ سکتی ہے، اسم خاص طور پہ. دیکھیں اب میں کہتا ہوں حامد کی جگہ پہ ضمیر لے آتا ہوں، حامد کے لیے میں نے ضمیر لے آئی ہوا، آگے میں نے لکھ دیا مریضن، وہ بیمار ہے. اب میں نے اس کو بنانا ہے مستقبل ماضی بعید والا، تو میں شروع میں لگا دوں گا کانا، کانا ہوا مریضن. لیکن یہاں پہ پھر اعتراض ہوگا کہ یہ غلط ہے، ہوا یہاں پہ ٹھیک نہیں بیٹھ رہا. کیوں بھائی؟ کیونکہ کانا فعل ہے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے. جب فاعل سامنے موجود نہ ہو اسم کی صورت میں، اس میں ظاہر کی صورت میں، تو ضمیر اس کے اندر پہلے سے ایک موجود ہوتی ہے اور وہ ہوا ہوتی ہے، تو یہ ڈبل ہوا ہو جائے گا، ایک ضمیر اس میں ہوا ہو جائے گی، ایک اس میں ہو جائے گی، تو لہٰذا یہاں یہ والا ہوا جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ صرف بچ جائے گا کانا مریضن، وہ بیمار تھا، تو یہ ہوا ضمیر اس کے اندر نکل آئے گی، ٹھیک ہے. یہ اس کا اسم بن جائے گا اور یہ اس کی خبر بن جائے گی، تو معنی ہو جائے گا کانا مریضن، وہ بیمار تھا. ابھی یہاں پہ ہم ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے لفظ لکھتا ہوں اللہ غفور، آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے جی، بلکہ یہاں پہ میں توجہ کرنی ہے آپ نے. لفظ ہے جی اللہ غفور، آسان سا جی، اللہ مبتدا غفور خبر، اللہ بخشنے والا ہے. اب میں کہتا ہوں کانا لگاتے ہیں، کان اللہ غفوراً. دیکھیں جی ابھی کان اللہ غفوراً، اللہ بخشنے والا تھا. اب یہ معنی جو ہے اس کا معنی اللہ بخشنے والا تھا وہ معنی غلط ہو رہا ہے، یا یکون اللہ غفوراً، اللہ بخشنے والا ہو جائے گا، تو یہ معنی بھی غلط ہو جائے گا. تو یہاں پہ ایسے کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ یاد رکھیں کہ جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو معنی جو ہے وہ خراب نہیں ہو رہا. قرآن مجید میں یہ استعمال ہوتی ہیں بار بار، اللہ کے لیے کان اللہ غفورا، انہو کانا توابا. اب یہ تو نہیں کہیں گے وہ بخشنے والا تھا. دراصل کچھ یونیورسل ٹروتھ ہوتے ہیں، یعنی آفاقی صداقتیں جو ہوتی ہیں وہ زمانے کی قید سے خالی ہوتی ہیں، ان کے زمانہ کے لیے خاص نہیں ہوتی. میں آپ کو اس کی مثال سمجھاتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. آفاقی سچائیاں، آفاقی صداقتیں زمانے کی قید سے بے نیاز ہوتی ہیں. یونیورسل ٹروتھ، آفاقی صداقتیں، اس سے مراد ہے یونیورسل ٹروتھ.
مثال کے طور پہ ہم جب کہتے ہیں انگلش کے اندر ایک جملہ ہے، وہاں پہ مثال کے طور پہ ٹیچر ٹولڈ دا ارتھ از راؤنڈ، ٹیچر ٹولڈ دا ارتھ از راؤنڈ. اب اس میں دیکھیں ٹیچر ٹولڈ، ٹیچر نے کہا تھا، ماضی بعید کا استعمال ہو رہا ہے، ٹیچر نے کہا تھا، ماضی کا ہے. دا ارتھ از راؤنڈ یا راؤنڈنگ. اب زمین جو ہے، ابھی اس کے بارے میں جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ تو ہونا چاہیے تھا ماضی کا، لیکن وہاں پہ دوبارہ پریزنٹ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، دوبارہ پریزنٹ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ زمین کا گھومنا یہ آفاقی صداقت ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہیں. تو جو یونیورسل ٹروتھ ہوتے ہیں ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس زمانے والا ہو، کیونکہ یونیورسل ٹروتھ زمانے کی قید سے خالی ہیں. نہ یہ زمانہ ان کا حال ہے، اور یہ زمانہ ان کا مستقبل بھی ہے، اور ان کا زمانہ ماضی بھی ہے. یہ تینوں زمانے رکھتے ہیں. اور زبانوں کے اندر جو ہے کوئی ایسا سیگا اور ایسی گردان ہے ہی نہیں کسی زبان میں دنیا میں جو یونیورسل ٹروتھ کو کور کرنے کے لیے تینوں زمانوں پہ فکس آتا ہو. دیکھو فعل ماضی جو ہے وہ ماضی پہ آ جاتا ہے عربی کے اندر، اور حال اور مستقبل کے لیے مضارع آ جاتا ہے، لیکن تینوں کو کور کرنے کے لیے کوئی فعل نہیں ہے. تو لہٰذا جب تینوں کو کور کرنا ہو تو زبانوں والے کسی ایک فعل کو خاص کر دیتے ہیں. جیسے انگلش والوں نے اس کے لیے پریزنٹ کو خاص کر دیا، ٹیچر ٹولڈ دا ارتھ از راؤنڈ، پریزنٹ خاص ہو گیا. اور اردو میں بھی پریزنٹ خاص ہے، لیکن عربی میں اس کے لیے ماضی ہے. عربی میں یونیورسل ٹروتھ کے لیے ماضی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے کان اللہ غفورا، اللہ بخشنے والا ہے. اب یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ اللہ بخشنے والا تھا، بلکہ یہاں پہ مانا ہوگا اللہ بہت بخشنے والا ہے. زمانہ حال میں بھی بخشنے والا، زمانہ ماضی میں بھی بخشنے والا، زمانہ مستقبل میں بھی بخشنے والا. پتہ نہیں سمجھا پایا ہوں کہ نہیں پایا. اللہ کرے ہمیں سمجھ آ گئی ہو کہ یہ یونیورسل ٹروتھ جو ہوتے ہیں یہ زمانے کی قید سے بے نیاز ہوتے ہیں. 11واں نمبر پر جو منصوبات ہے وہ ہے تمیز. آج انشاءاللہ تعالی ہم تمیز سیکھیں گے. تو یہ جو تمیز ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ابہام یعنی کہ جس میں سمجھ نہ آ رہی ہو، ابہام کو دور کرنا. جو اسم استعمال ہوتا ہے وہ تمیز کہلاتا ہے جی. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پہ ابہام جو ہے وہ کسی تعداد میں ہو، بھئی کتنی تعداد ہے، بندہ ایک بات کرتا ہے تعداد کا ذکر نہیں کرتا. مثال کے طور پہ بندہ کہتا ہے میں نے رات خواب میں 11 دیکھے. بھئی 11 کیا دیکھے؟ ابہام دور کرو تو وہ کہتا ہے میں نے 11 ستارے دیکھے. تو یہ ستارے جو ہیں یہ تمیز ہو جائے گی. پیمائش میں ہو سکتا ہے جی، وزن میں ہو سکتا ہے. وزن کی مثال، میں نے 2 کلو بیچا. بھئی 2 کلو کیا بیچے؟ دہی بیچی، آلو بیچے، گونگلو بیچے، کیا بیچے؟ تو وہ بتا دیتا ہے میں نے 2 کلو دہی بیچی. تو ابھی یہ 2 کلو جو ہے جو دہی ہے نا وہ دہی تمیز بن جائے گی. وہ جی پیمائش کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے. پیمائش کے اعتبار سے ایسے میں نے 2 گز خریدا. بھئی 2 گز کیا خریدا ہے بھئی؟ 2 گز کاغذ خریدا ہے، 2 گز کپڑا خریدا ہے، 2 گز کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ 2 گز. تو وہ کہتا ہے جی میں نے 2 گز کپڑا خریدا. تو یہ کپڑا جو ہے یہ تمیز بن جائے گا. تو یہ بس اتنی سی بات ہے، آسان سی ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایکم احسن، سورہ ملک کے اندر ایکم احسن، تم میں سے کون اچھا ہے؟ اللہ کس اعتبار سے؟ شکل کے اعتبار سے، یا اللہ مال دولت کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایکم احسن عملا. اب یہ دیکھیں یہ حالت نصب میں ہے تو یہ تمیز بن رہی ہے.
عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے. یہ حالت نصب میں فعل کے بعد دیکھیں یا کسی چیز کے بعد دیکھ کے اس کو آپ نے مفعول نہیں بنانا. مفعول بنائیں گے تو مانے گا بچے گی کچھ نہیں. اس کا بنانا ہے ہم نے کہ یہاں پہ یہ تمیز بن رہی ہے. ایکم احسن عملا کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. اسی طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے ابو کو کہا ابو جی رأیتو احد عشر کوکبا. ابھی دیکھیں کوکبن کو چھوڑ دیں تو پیچھے کیا ہے رأیتو احد عشر میں نے 11 دیکھے. بیٹا کیا دیکھے 11 پھول دیکھے 11 سمندر دیکھے 11 بندے دیکھے. رأیتو احد عشر کوکبن میں نے 11 ستارے دیکھے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنا عصا ماریں تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا. فن فجرت منہ اثنتا عشرہ اس میں سے 12 پھوٹ پڑے. بھائی کیا 12 پھوٹے تو بتایا جی عینا اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. تو یہ عینا یہ کوکبہ یہ عملہ اس طرح اور جتنا بھی آئے گا تو یہ ساری تمیز بن رہی ہے. مفعول یا کوئی اور چیز نہیں بن رہی ہوتی. یہ وضاحت کر رہی ہوتی پچھلے کے پیچھے شک کو ابہام کو دور کر رہی ہوتی ہے اور یہ منصوب ہوتی ہے. جی اب 12واں ہم منصوب پڑھنے لگے ہیں. 12واں منصوب ہے جی مستثنا. جی ایکسیپشن کرنا. ٹھیک ہے ایکسیپشن مستثنا. جو چیز ایکسیپشن کی جا رہی ہوتی ہے جو استثناء کیا جا رہا ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے مثال ہے ذهبت الطلاب سارے طالب علم چلے گئے. اب ایک بندہ اندر سے نہیں گیا تھا. ابھی اس کو اندر سے استثناء کرنا ہے تو کیسے کریں گے. اس نے کہا جی الا حامدن سوائے حامد کے. تو یہ جو حامدن ہے یہ منصوب جو ہو رہا ہے یہ مستثنا ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو یہ ہے مستثنا. یہ جو ہے مستثنا منہ ہے اور یہ حرف استثناء ہے الا. ٹھیک ہے جی. مستثنا منہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے وہی ہے تو حامد بھی طالب علم ہے لیکن سارے طالب علم چلے گئے ان طالب علموں میں سے حامد نہیں گیا تو حامد مستثنا اور ہے. طلاب مستثنا منہ ہے اور الا حرف استثناء ہے. تو اصل چیز یہ مستثنا منہ اور مستثنا ہے. یاد رکھیں یہ تب منصوب ہوتا ہے. اس کے بارے میں 2 قانون 2 باتیں بس جو ہے نا یاد رکھیں. جب پیچھے والا جملہ مثبت ہو پازیٹیو ہو جہاں پہ مثبت ہے نا چلے گئے. اب یہ نہیں کہا نہیں گئے یہاں پہ کیا ہے چلے گئے. جب مثبت ہوگا تو یہ منصوب ہوگا وگرنہ یہ نہیں. نمبر 2 مثبت ہونے کے ساتھ ساتھ مستثنا منہ مذکور ہو. یہ مستثنا منہ بھی ہو. مثال کے طور پہ آپ کہیں گے کہ یہ مستثنا منہ بھی مذکور ہے مثبت بھی ہے تو یہ منصوب ہو گیا. اگر ہو لا الہ الا اللہ اب یہ دیکھیں لا نہیں تو یہ مثبت نہیں رہا ہے تو اس لیے یہ الا اللہ ہوگا الا اللہ نہیں ہوگا. کیوں جی مثبت نہیں رہا. نمبر 2 اسی طرح قرآن مجید میں آ جاتا ہے ما محمد الا رسول. ما نہیں ہے محمد الا رسول. یہاں پہ بھی یہ منصوب نہیں آ رہا کیونکہ یہاں پر بھی یہ وہی دونوں شرطیں نہیں پائی جا رہی ہیں. ان دونوں میں سے کوئی ایک نہیں پائی جا رہی. تو یہ مستثنا کا ہمارا معاملہ بھی جی ختم ہو گیا. اب ہمارے پاس لاسٹ میں موجود ہے منصوبات میں سے حال. نمبر 13 بھی حال ہے جی. حال جو ہوتا ہے یہ حالت سے ہے.
یعنی جو پیچھے آ رہے ہیں کریکٹر آ رہے ہیں، فاعل ہے، مفعول ہے، مبتدا یا خبر یا کوئی بھی چیز جو ہے اس کی حالت کو واضح کرنے کے لیے کہ کس حالت میں ہے وہ۔ مثال کے طور پہ میں نے یہاں دخل حامد فی البیت، حامد داخل فعل، حامد فاعل، فی البیت متعلق، حامد گھر میں داخل ہوا، ضاحکن جی ہنستے ہوئے، ضاحکن ہنستے ہوئے، وخرج من البیت، اب یہاں پہ خرجہ کے اندر فاعل جو ہے وہ ہوا ضمیر اس کے اندر ہی ہے، من البیت باکین، اور وہ نکلا گھر سے روتے ہوئے، ضاحکن باکین، یہ جو حالت ہے وہ جا رہا تھا تو ہنستا ہوا تھا، اس کی حالت ہنسنے والی تھی، آ رہا تھا تو رونے والی تھی، تو یہ دونوں جو ہیں یہ حال بن رہے ہیں، یہ حال ہیں، اور جس کی حالت بیان ہو رہی ہے اسے کہتے ہیں ذوالحال، ذوالحال، حال والا، ذوالحال حال والا۔ تو اب یہاں پہ یہ جو حامد ہے یہ ذوالحال ہے، اس کے اندر جو ذوالحال ہے یہ وہی حامد، اس کی ضمیر جو ہے یہ ذوالحال بن جائے گی۔ اور حال اور ذوالحال جو ہے اس میں جنس یعنی اس کی جینڈر اور اس کا عدد تعداد کے اندر واحد مثنیٰ جمع کے اندر مطابقت ہونا ضروری ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ذوالحال جو ہے حامد تھا، مذکر تھا، واحد تھا، تو ہو گیا ضاحکن، اب ضاحکن مذکر واحد اور بالکل اس کے پرفیکٹ آ رہا ہے۔ یہاں پہ تھا جی خارجہ اور آگے باقین، یہ بالکل اس کے مطابق آ رہا ہے خارجہ کے، کہ خارجہ فعل ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، تو ہوا ضمیر کے واحد کی ضمیر اور مذکر کی ضمیر، تو یہ مذکر واحد۔ اگر میں یہاں کر دوں زینب داخل ہوئی تو ہوگا سب سے پہلے تو فعل بدل جائے گا، داخلت، یہاں پہلا تھا چوتھا استعمال ہو جائے گا، داخلت زینب، زینب داخل ہوگی فی البیت۔ آگے دیکھیں جی، اب ذوالحال کون ہے؟ زینب، حال اس کے مطابق آئے گا تو آئے گا ضاحکتن، ضاحکتن، وخرجت من البیت، وہ گھر سے نکلی، باکیتن، تن، تو بس یہ پوائنٹ ہے۔ پہلا پوائنٹ حال ذوالحال کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے، کس میں؟ نمبر 1 جنس میں، اور نمبر 2 عدد میں۔ قرآن مجید سے اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں، صفات بیان کرتے نیک لوگوں کی، یذکرون اللہ، وہ لوگ ذکر کرتے ہیں، یذکرون، کون سا فعل ہے جی؟ مضارع کا، یار ہے تو یہ غائب کا صیغہ ہے، اور چوتھا صیغہ غائب کا، مذکر، جمع مذکر غائب جی۔ وہ لوگ ذکر کرتے ہیں یا کریں گے، یہاں پہ کرتے ہیں حال والا معنی ہوگا، کس کا جی؟ اللہ، اللہ کا، یہاں پہ مفعول بھی بن رہا ہے۔ قیامن، کیسے ذکر کرتے ہیں، کس حالت میں؟ تو حالت بیان ہو رہی ہے جی، قیامن و قعودن، وہ سب کھڑے ہوتے ہیں، وہ سب بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو قیامن ہے حالت نصب میں، قعودن، یہ دونوں بن رہے ہیں حال، ان کا ذوالحال ہم ضمیر ہے جی، وہ ذکر کرنے والے لوگ، وہ جمع ہے جی۔ تو یہاں قیامن بھی قائمن کی جمع ہے، قائمن کی، اور قعودن قاعدن کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ قیامن ویسے قائمین اور قاعدین دونوں وہ بھی آ سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید جو ہے اس میں زیادہ فصاحت بلاغت ہے، انہوں نے اس کی جگہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ اور صیغے استعمال کی ہیں، تو ہوگا یذکرون اللہ
قیابً و قعودً، وہ سب لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ سب کھڑے ہوتے ہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس طرح سورہ جمعہ کے اندر جب آتا ہے تو بالکل آخر دوسرے رکوع کے اندر آخر میں آتا ہے، جب وہ اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها وترکوک قائما ٹھیک ہے جی، قائمن ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں حالت نصب میں ہے کیونکہ یہ حال بن رہا ہے۔ اب چیک یہ کرنا ہے ذوالحال کون ہے، کہ وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اس حال میں کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، تو ذوالحال یہ مفعول بن رہا ہے، جو کاف ہے، یہ جو ضمیر ہے یہ مفعول بن رہا ہے، اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہیں؟ ایک مذکر ہیں، تو اس لیے قائمن آ گیا۔ وہ سب لوگ تو زیادہ تھے نا جو چھوڑنے والے ہیں، جو ایک ہے تو وہ مذکر آ گیا یہاں پہ، تو اس لیے ذوالحال حال کے اندر جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت ہوگی۔ مثال کے طور پہ ایک عربی کا شعر ہے، بس وہ لکھتا ہوں اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ عربی کا شعر ہے، شاعر کہتا ہے ولدت کا امو کا باقیاً والناس حولک ضاحکون۔ جی دیکھیں، ولدت کا امو کا، ولدت فعل چوتھا سیگا، ذہبا ذہبا ذہبو ذہبت، ولدا ولدا ولدو ولدت، اس کا فاعل سامنے موجود ہے امو کا، ٹھیک ہے، یہ حالت رفع اس کا فاعل موجود ہے، کاف ضمیر اس کا مفعول ہے، جو فعل کے ساتھ ضمیر اٹیچ ہوتی ہے ہمیشہ مفعول بنتی ہے، اور یہ اس کا فعل فاعل باقیاً، یہ حال ہے، یہ جی حال ہے۔ اس کا ذوالحال کون ہے؟ کہ ماں نے تجھ کو جنا کہ تو رو رہا تھا، اگر ہوتی نا ماں رو رہی تھی تو پھر باقیہ نہیں آنا تھا، باقیتن آنا تھا، مونس آ جانا تھا، تو رو رہا تھا، تو یہ جو کاف ضمیر ہے یہ اس کی ذوالحال ہے۔ دیکھیں والناس حولک ضاحکون، اور لوگ تیرے ارد گرد ہنس رہے تھے، ہنسنے والے کون ہیں؟ زیادہ لوگ، اور یہ حالت رفع میں ہے تو یہ بھی حالت رفع میں اور اسی کے بالکل مطابق آ گیا، تو یہ بھی حال ہے اور الناس ذوالحال ہے۔ شعر کا دوسرا حصہ ہے جی، دوسرا حصہ جی فعمل اعمل، اصل میں لفظ کیا جی؟ اعمل، تو فا شروع میں لگ گیا تو یہ حمزہ وصلی جو فعل امر والا ہے، امر ہے جی، امر کا سیگا، تعمل سے اعمل بنا ہے، تو شروع میں علامت مضارع گرائی، آخر سے ساکن کر دیا، اور علامت مضارع کی جگہ پہ حمزہ لے آئے ہیں، اور حمزہ سینٹر والے رول لیٹر کے مطابق ہے، وہ اس پہ زبر ہے تو اس پہ نیچے زیر آ جائے گی، تو اعمل تھا فعمل ہو گیا، عمل کرو، صالحاً اچھے، تو یہ مفعول بھی بن جائے گا، لتذهب، اب یہاں پہ دیکھیں فعل مضارع کے اوپر لام آ رہی ہے، اب یہ لام کئی بھی ہو سکتی ہے، لام امر بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے جب آگے دیکھا با کے اوپر پڑی تھی زبر، تو یہ لام کئی ہے، کیونکہ لام امر ہوتی تو با پہ زبر نہیں، با کو جزم بناتی، لام امر ہمیشہ فعل مضارع مجزوم پر آتی ہے، اور لام کئی ہمیشہ فعل مضارع منصوب پر آتی ہے، تو یہاں پہ ہم معنی کریں گے لام کئی والا، تاکہ تو جائے اس دنیا سے، جب تو جائے تو تو جائے ضاحکن، اس حال میں کہ تو ہنس رہا ہو، تو یہ ضاحکن حال بن رہا ہے، اور جو تذہبہ کے اندر یا افعمل کے اندر جو انت ضمیر ہے نا، انت ضمیر تو، وہ اس کا حال بن رہی ہے، ذوالحال بن رہی ہے۔ والناس، اور لوگ حولک تیرے ارد گرد باکون رونے والے ہوں، تو یہ باکون حال بن رہا ہے، والناس ذوالحال ہے۔ شعر بھی بہت پیارا ہے اور ہمیں سارے مسائل بھی سمجھ آ گئے ہیں، تو یہ حال والا چیپٹر بہت خوبصورت چیپٹر ہے، اس کی بہت ضرورت ہے، قرآن مجید میں آتا رہتا ہے، تو یہ پھر اس کی حالت واضح ہو رہی ہوتی ہے، جب ہمیں یہ پہچاننا آ جائے کہ یہ حالت بیان ہو رہی ہے اور کس کی حالت بیان ہو رہی ہے آج کے سبق سے جو ہم نے پڑھا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ترجمے میں بہت مزہ آئے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔